السلام علیکم معزز ناظرین۔ انسان اپنی مختصر زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی پیسہ کمانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے، تو کوئی شہرت پانے کے لیے پریشان ہے، تو کوئی اقتدار حاصل کرنے کی لالچ میں مبتلا ہے۔ یہ ساری چیزیں حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر ہم اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ اگر ہم اللہ کے قانون کو توڑ کر یہ سب حاصل کریں گے تو ہمارا حال بھی میر جعفر اور میر صادق جیسا ہی ہوگا۔ جی ہاں، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں۔ ان کا ذکر آج کل کے سیاستدان بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اقتدار کی لالچ میں آ کر اپنی قوم، اپنے مسلمان بھائیوں سے غداری کی۔ تو پہلے ہم آپ کو بتائیں گے میر جعفر کے بارے میں۔ نواب سراج الدولہ بنگال کی حکمرانی کر رہے تھے۔ نواب سراج الدولہ کا سب سے بڑا قابل اعتماد میر جعفر تھا، جو کہ اس کی فوج کا چیف اور کمانڈر بھی تھا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو اقتدار کی لالچ دی تو اس غدار سے رہا نہ گیا۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ طے کر لیا۔ طے شدہ حکمت عملی کے تحت 1757 عیسوی میں جنگ پلاسی ہوئی۔ انگریزوں کی فوج 3000 پر مشتمل تھی، جبکہ سراج الدولہ کے پاس 50,000 سے زائد فوج تھی۔ 23 جون 1757 عیسوی میں انگریزوں نے جب حملہ کیا تو میر جعفر نے لڑنے سے انکار کر دیا اور فوج لے کر نواب سراج الدولہ سے علیحدہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نواب سراج الدولہ کو اس پلاسی کی جنگ میں شکست ہو گئی اور سراج الدولہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ لیکن یہ ان غداروں کو ہرگز منظور نہ تھا کہ سراج الدولہ زندہ رہیں، لہٰذا ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ یوں سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر بنگال کا حکمران بن گیا، لیکن یہ حکمرانی بھی کوئی عرصہ دراز کے لیے نہیں تھی۔ انگریز اس کی اہلیت سے خوب واقف تھے۔ انگریزوں نے اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جال میں بری طرح پھنسا دیا اور انگریز اس پورے خطے پر غالب ہو گئے۔ 5 فروری 1765 میں میر جعفر کی موت ہوئی۔ اسے مغربی بنگال مرشد آباد کے جعفر گنج قبرستان میں دفنایا گیا۔ میر جعفر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان گہری خیانت اور غداری کی علامت ہیں۔ اسی طرح میر صادق بھی تاریخ پہ وہ بدنما دھبا ہے جو رہتی دنیا تک دھویا نہیں جا سکتا۔ میر صادق ٹیپو سلطان کی کابینہ میں وزیر کے عہدے پر فائز تھے۔ 1798 عیسوی میں چوتھی اینگلو میسور جنگ میں اس نے مبینہ طور پر سری رنگا پٹانہ کے محاصرے کے دوران ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا، جس سے برطانوی فوج کی راہ ہموار ہوئی۔ اس منافق نے اس سے پہلے کئی راز دشمنوں تک پہنچائے۔ اس نے انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے سلطان کے وفادار غازی خان کو بھی قتل کر دیا اور بعد میں ٹیپو سلطان کو بند دروازوں کے پیچھے پھنسانے کا بندوبست کیا۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے منافق میر صادق نے انگریزوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے تمام فوجیوں کو تنخواہیں لینے کا کہہ دیا۔ قلعے کی سیکیورٹی پر مامور فوجی اپنی تنخواہیں لینے میں مصروف تھے اور یوں انگریزوں کی فوج چڑھ دوڑی اور قلعہ میں داخل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کے حمایتی فرانسیسی افسر نے ٹیپو سلطان کو اپنی جان بچا کر بھاگ جانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان راضی نہ ہوئے اور تاریخی جملہ کہا کہ گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ 4 مئی 1799 عیسوی کو میدان جنگ میں دلیری اور شجاعت سے لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد ٹیپو سلطان کے وفادار فوجیوں نے میر صادق کو مار ڈالا جب اس نے انگریزوں کا استقبال کرنے کی کوشش کی۔ جی تو ناظرین، ایسے میر صادق اور میر جعفر آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ آپ کی نظر میں اگر کوئی میر صادق یا میر جعفر ہے تو اس کا نام ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیں۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔